بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ اور ایسا ایک عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے لیے وہ پیش کرتا ہوں۔ دل کی بیماری، دل کی دھڑکن تیز ہو اور دل یوں محسوس ہوتا ہو کہ ڈوب رہا ہے، یا یوں محسوس ہوتا ہو کہ دل باہر نکل رہا ہے، اور یا دل کا ایک آدھ دورہ بھی پڑ چکا ہو، اس کے لیے ایک مجرب، اسے نسخہ ہی سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور انہوں نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ آپ نے جب اپنی رحمت والا ہاتھ رکھا تو مجھے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا ہی وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی اور آپ کی صحبت ان کو ملی، وہ پاکیزہ اور نورانی صحبتیں ملی جن کی برکات کا آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہم تمام مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، انہیں ثقیف کے حکیم حارث کے پاس لے جائیں اور انہیں یہ کہیں کہ انہیں مدینہ کی عجوا کھجور کی 7 گٹھلیاں پیس کر وہ انہیں نہار منہ کھلائی جائے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے بھی جو دعا منتخب کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل ضرور کریں، یہ دل کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ عجوا کھجور پاکستان سے بھی ملتی ہے، لیکن اصل حجاج کرام جو جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو یہ کھجور ضرور وہاں سے لے کر آتے ہیں، اور یہ گھر میں ہونی چاہیے۔ 7 دانے باریک پیس کر گٹھلی سمیت پیسنے ہیں، وہ نہار منہ کھانے۔ اب یہ مسلسل 11 دن عمل کرنا ہے۔ اس کے آدھا گھنٹہ بعد آپ پھر ناشتہ کریں۔ ہارٹ اٹیک کے مریض کو 11 دن آپ کھلا دیں تو انشاءاللہ پھر یہ دل کا دورہ اسے نہیں پڑے گا۔ اگر پہلے ایک آدھ دورہ پڑ بھی چکا ہے تب بھی بہت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، دل آدمی کا ڈوبتا ہے یا
باہر اچھلتا ہوا ایسے نظر آتا ہے، یا دل میں بہت زیادہ خفقان رہتا ہے، کسی قسم کی بھی دل کی کوئی مرض ہو تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل یہ بھی آپ کریں، فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی آپ نماز مکمل کرتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے آپ نے 4 مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ لفظ 4 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اسی طرح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو سانس نہ ٹوٹے، ایک سانس میں 4 مرتبہ پڑھیں، اور اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھیں، دل کے اوپر رکھ کر 4 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیں۔ تو یہ عمل بھی آپ روزانہ کریں فجر کی نماز کے بعد۔ اگر آپ سے فجر کی نماز کے بعد اس کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے کے اوپر پھونک مار دیں دم کر، تو انشاءاللہ دل کی ہر طرح کی بیماری سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ حفاظت فرمائے۔ نسخہ دوبارہ سن لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ عجوہ کھجور مدینہ منورہ کی، اس کے 7 دانے گٹھلی سمیت پیس کر نہار منہ وہ کھا لیں، اور یہ عمل مسلسل بلا ناغہ 11 دن کریں، اور اس کے آدھا گھنٹہ بعد ناشتہ کریں۔ انشاءاللہ دل کی ہر طرح کی بیماری سے حفاظت رہے گی۔ جو مریض ہیں وہ بھی کریں، اور جو تندرست ہیں وہ بھی کر لیں، کیونکہ اس میں کوئی نقصان والی چیز تو ہے ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ایک ہی سانس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 4 مرتبہ پڑھ کر اپنے دل کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کر پھونکیں۔ اور اگر فجر کے بعد پابندی سے یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے کے اوپر دم کر دیں۔ یہ ہمیشہ ہر جمعے کو کر لیں، کون سا مشکل ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت دل کی ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔